محترم صدر محفل، قابل احترام اساتذہ اکرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وكريمنا محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا قاسم رزق اللہ۔ علم دین ہے تو کردار سنور جاتا ہے، علم دین ہے تو کردار سنور جاتا ہے، بے عمل علم سے انسان بکھر جاتا ہے۔ علم دین ہے تو کردار سنور جاتا ہے، بے عمل علم سے انسان بکھر جاتا ہے۔ مدرسے سے جو نسبت ہے وہی شان بنی، علم دین سے ہی پہچان بنی، جان بنی، اور یہی علم ہمیں رب سے ملاتا ہے، یہی علم ہمیں بندگی سکھاتا ہے، اور جو علم دین کے چراغ جلا لیتا ہے وہ خود بھی روشن جہاں کو بھی بنا لیتا ہے۔ علم دین زندہ ہے تو قوم زندہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں چند منٹ آپ سے چند جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اداروں کا تعاون کریں، مدرسوں کا تعاون کریں، تعلیم کے میدان میں آپ مدد کریں، تو بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر مدارس اور مکاتب کے تعاون کے لیے یہ علماء اکرام بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر علماء جمع کرتے ہیں تو وہ اپنی خاطر نہیں جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے دین کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اور دین کی راہ میں، علم کی راہ میں مدد کرنا، تعاون کرنا، امداد کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی سے پوچھئے، کوئی جاہل تو عالم اور علماء کی توہین اور بے ادبی کر سکتا ہے، لیکن جس نے خود علم حاصل کیا ہو، جو خود قرآن مقدسہ کو 7 قرأتوں سے پڑھنا جانتا ہو، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدسہ کو 7 قرأتوں سے پڑھنا جانتے تھے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس میں یہ طور عطا فرمایا تھا۔ علم کی وہ بات ہے، پہلے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے تصوف کی وادیوں کے اندر قدم رکھا۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک بات سرکار مخدوم کے ملفوظ پڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ اسلام یہ وہ مقدس دین اور مذہب ہے جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، جس نے سیاہ اور سفید کا فرق ختم کیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، جس نے مکی اور عجمی کا فرق ختم کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالا گورا ہونے کے اعتبار سے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ مذہب جس نے شاہ
و تعالیٰ کا فرق مٹایا، وہ مذہب جس نے غلام اور آقا کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس مذہب نے محمود و ایاز کو ایک صف میں لا کر کھڑا کیا وہ مذہب اسلام ہے۔ جس مذہب نے ایک عام شہری کے حق پر بادشاہ کو بھی مہلت نہ دی، جس نے عرب اور عجم، کالے اور گورے کی ساری دیواریں گرا دی، جس نے انسان کی عزت قرآن اور نسل سے نہیں بلکہ تقویٰ سے جوڑا، وہی دین حق ہے، وہی مذہب بر حق ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام تفریق ختم کرنے آیا ہے، اسلام فرق مٹانے آیا ہے، لیکن جو مذہب فرق مٹانے کی بات کرتا ہے وہی مذہب اب جب فرق کرنے کی بات آتی ہے تو نسب کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا ہے، رنگ کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا ہے، دولت کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا ہے، بلکہ فرق کرتا ہے تو علم کی بنیاد میں کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے فرق کیا، علم والوں کو چھاڑ دیا اور ان پڑھوں کو چھاڑ دیا، جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں تفریق کر دی۔ علم کی اہمیت ہے، کالے گورے کی بنیاد میں فرق نہیں کیا، عربی اجمی کی بنیاد میں فرق نہیں کیا، بلکہ علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں فرق کیا۔ تو اب مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے، جو لوگ اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مدرسوں میں پیسے لگاتے ہیں نا، ان کو انداز ہونا چاہیے کہ وہ کس راہ پر پیسے لگا رہے ہیں۔ آپ جہاں دیں، جتنا دیں، آپ کا اپنا ذوق ہے، آپ چاہیں اونچے مینار بنوانے کے لیے، اونچی گنبد تعمیر کرنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے دیں، یا پھر آپ اچھے انسان بنانے کے لیے اور علم کی راہ میں دیں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی سورۃ النبأ کی آخری آیت کی تفسیر اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں، جس کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور فقیر قادری اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہے۔ مخدوم صاحب آیت کریمہ کی وہ تشریح کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی معجزہ ہے، قرآن مقدس کی اعجاز ہے، تو قرآن کا ایک معنی آپ اپنی مرضی سے حتمی طور پر مقرر نہیں کر سکتے۔ امام عبدالوہاب شیرازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب۔ قرآن کا نزول بند ہو چکا، لیکن قرآن کی معنی کا نزول آج بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر پر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جب بندوں کے کلام میں اتنے معنی ہیں تو خالق کے کلام میں کتنے معنی ہوں گے، اور وہ کلام کے معنوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے امام عبدالوہاب لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہیں، اور الدورۃ المکیہ کے مقدمے میں امام اہل سنت نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، اور یہ ظاہر میں ہے، اور جو علم سینہ علم میں باتیں ہیں اس کی تو کوئی عد اور کوئی شمار ہی نہیں۔ تو حال کو چھوڑ کر کال کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کی تو کوئی عد اور کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو مخدوم صاحب آیت کریمہ کی تشریح بیان فرما رہے ہیں کیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ قیامت کے دن کافر افسوس کریں گے، ہائے افسوس۔ قیامت کے دن کافر کہیں گے ہائے افسوس ہم تراب کیوں نہیں ہو گئے۔ تراب کے ایک معنی تو ہو گیا مٹی کے، یعنی اللہ کا عذاب قیامت کے دن جب کافر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن اب ہمارے مخدوم اس کی تشریح فرما رہے ہیں، ایک معنی یہ بھی اس کا ہے، فرماتے ہیں ترام نام کے کافر تھا، توجہ کریں، ترام نام کے ایک کافر تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے، اور لکھتے لکھتے اس کا قلم زمین پر گر گیا ہے۔ ترام نام کو اس کافر نے اتنا کیا تو اس قلم کو اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا، یہ لو تمہارا قلم۔ ایک قلم طالب علم کو گرتا ہے زمین پر، اور ترام نام کا کافر اس کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ کو اس کی برادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا، ایمان والا تو نہیں سمجھا، تو تب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ تراب
جنت میں جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر اس کی برادری کے لوگ پوچھیں گے او تراب تو تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہاں پر جنت میں مومن جا رہے ہیں، تو کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دینے کی برکت ہے، صرف اتنا ہی عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ ذرا توجہ کرنا کیمری والے، اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے، اندازہ تو کرو۔ تو آپ نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا، وہ اس قلم کا مالک ہی نہیں تھا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اس نے اٹھا کر دے کر طالب علم کی اتنی مدد کر دی، صرف قلم اٹھا کر دینے پر مرنے سے پہلے ایمان دے دیا گیا اور موت کے بعد جنت عطا کر دی گئی۔ گرے ہوئے قلم دینے والے کو یہ مقام دیا جاتا ہے، اور جو اپنی محنت کی کمائی سے علم مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے مرحومین کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں علم کا کام ہو رہا ہے ہم وہاں پر اپنا حصہ لگائیں، اس میں مدد کریں، تعاون کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس بستی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس بستی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اچھا وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ لہذا حضرات محترم قرآن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، لہذا آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب قدیر اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول کا شرف عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔